آپ کے دماغ میں ہے ملک کے لیے وہ اللہ پوری کرے. بہت شکریہ. 50 لاکھ روپیہ, بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ڈاکٹر محسن احسان, میں مزوری سے بات کر رہا ہوں. جی 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 ڈاکٹر صاحب جی بولیے گا. میں خان صاحب کو پلج کر رہا ہوں $10,000 فرام مزوری اور مزوری چیپٹر فار پی ٹی آئی. بہت شکریہ جی, تھینک یو. جی جی سمیع ابراہیم صاحب آپ سب سے جو آج خوبصورت بات جو ہے جو آپ نے کہی خان صاحب, جو ضرورت تھی اس وقت جب آپ نے یہ اناؤنس کیا کہ جو چیریٹی کی اماؤنٹ آئے گی وہ پورے پاکستان میں خرچ کی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو باہر سچویشن ہے, ہم میڈیا کی بھی اگر بات کریں تو 2-3 چینل ہیں جو اس ٹیلی تھان کو دکھا رہے ہیں. لوگوں کو اور زیادہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج جو پروپیگنڈا کیا گیا ایک آڈیو کال کو بنیاد بنا کے, تو آپ کا جو یہ اناؤنسمنٹ ہے جو یہاں پہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں جس میں آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, زخموں کو ان پر مرہم رکھنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ پرچے درج ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ سے بھی بات کروں گا, مرکز سے بھی بات کروں گا. آئی تھنک دس از دا انسپریشن. یہ وہ میسج ہے جو قوم پوری دیکھ رہی ہے, اور آپ سے خوفزدہ بھی لوگ اسی لیے ہیں کہ یہ جو کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ عبد المجید قریشی, کینیڈا سے عبد المجید قریشی صاحب. جی خان صاحب سے آپ مخاطب میں بات کیجئے. السلام علیکم عمران خان. جی وعلیکم السلام. جی مجید. بس اور کچھ نہیں ہے, دعا ہے آپ کے لیے. شکریہ. اچھا فیصل, چونکہ اور بھی وہ گیسٹ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں. جی جی I don't have words. جی 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 بات کیجئے. جی جی مجید. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. آمین آمین. جی I'm your foot soldier in Calgary. کیلگری سے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. اگلے کالر. میں ویسے سمیع کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ اس وقت ساری قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. ساری قوم کو ہم اکٹھا کریں گے جو فلڈ متاثرین کی مدد کرنے کے لیے. میں جس طرح آپ نے کہا کہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں, ہم سندھ گورنمنٹ سے, کیونکہ یہ کوئی ایک جس طرح میں نے کہا نہ کوئی پروونشل گورنمنٹ اتنے بڑے سانحہ سے لڑ سکتی ہے, نہ کوئی مل کے بھی گورنمنٹس نہیں لڑ سکتی جب تک قوم نہ اکٹھی ہو. لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ادھر میں ان کی سب کے ساتھ مل کے کروں گا, لیکن بھرپور طریقے سے حقیقی آزادی کی میں جنگ لڑوں گا. اس سے پیچھے نہیں میں ہٹنے لگا. جی چیف منسٹر بھی تھے پنجاب کے, اور آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, اور جو بات علی حمزہ نے کی میں ادھر سے بات آگے بڑھانا چاہتا تھا کہ آپ کو دونوں صوبوں سے کوئی فیوچر کے لیے ایک رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنی چاہیے. آپ نے خود بھی بڑا اس کا ایکسپلین کیا, لیکن 70 سال سے ہر 3-4 سال کے بعد اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے, اور یہ پانی جو ہے صرف تباہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پانی ہمیں چاہیے بھی, لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے, اس کو پریزرو نہیں کر سکے. اس میں کیجیے گا صابر شاکر نے 10% رکھا, 15% آف مائی منتھلی سیلری. میں وہ فیصل کو چیک دے دوں گا, اعلان میں نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا FIA مجھے اٹھا لے, لیکن آپ میری طرف سے لکھ لیں. یہ مشکل یہ ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو پہلے دھمکی ملتی ہے, پھر ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, پھر وہ بیچاروں کو کوئی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. اس لیے خان صاحب وہ تو ہر ہفتے بلا لیتے ہیں ہمیں. اس میں ایسا ہے نہیں, میں 10 لاکھ کا اعلان کر رہا ہوں اور میں انتظار کروں گا کہ مجھے دھمکی ملتی ہے. سر آفتاب اقبال صاحب نے 10 لاکھ کا اعلان کیا. جی لکھ لیجئے 10 لاکھ کا. یہ پہلے نہیں بتانا تھا لیکن اب میں بتا رہا ہوں. 10 لاکھ کا لکھ لیں آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے. جی انور مقصود صاحب. جی انور مقصود صاحب کراچی سے. جی جی چلائیے گا, جی چلائیے گا, میسج چلائیے گا. کہ نیندوں ابتوس ہوتی ہے اے چشمے گریہ ناک, مشکاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. پانی پانی پانی, یہاں پینے کا پانی نہیں ہے مگر لوگ ڈوب رہے ہیں. آج اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نے ان کے لیے پیسے اکٹھا کرنے کا سوچا ہے. تو آئیے جس طرح آپ اس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کام میں بھی آپ PTI کی مدد کریں. پاکستان زندہ باد. جی کالز کا سلسلہ جاری ہے. میں کنٹرول روم سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کی سپیڈ سے پھر میں نے تیز چلنا ہے, زیادہ سے زیادہ کالز اب بھیجیں. آخری کچھ منٹ ہے, مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہاں وقفہ لینا ضروری ہے,
تو ہم چھوٹا سا خان صاحب وقفہ لیتے ہیں, وہ ضروری ہے, پھر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. تو ماریہ سے بھی بات کروں, چودھری پرویز الہی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. وقفہ جی. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آ کے ایک سوئچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا, قوم کا ذہن بدلتا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے, ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہر پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں. تو ایسے تو نہیں عزت آتی, عزت ایک خوددار قوم کو ملتی ہے, سچی قوم کی عزت ہوتی ہے. ملیشیا اور انڈونیشیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں گئی تھی, مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا انڈونیشیا اور ملیشیا. جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے, اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. سچے لوگ تھے, کیریکٹر والے لوگ تھے, بددیانتداری نہیں کرتے تھے, اپنے لوگوں سے لوگوں کو رسپیکٹ کرتے تھے, امانت دار لوگ تھے. اس لیے لوگ ان کو متاثر ہو کے ان کی طرف آئے. تو ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بخشی. ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا وہی مثالی اسلامی فلاحی ریاست, اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے. اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریے پہ نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی, اللہ کی برکت نہیں آنے لگی. ابن خلدون کہتا ہے کہ جو جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی, تو اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پولیٹکس اوپر چلی جاتی ہے بات, یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ, وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹائم. ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے, پاکستان اوپر چلا جائے انشاءاللہ. اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی, کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ. تو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے لیے. آپ کے بچوں کے اس ملک کے مستقبل کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. یہ پالیٹکس نہیں, یہ جہاد ہے. ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہے. یہ جو وقت ہے نوجوانوں یاد رکھو, ہمارا ملک بدل رہا ہے. جو اس ملک میں تبدیلی آ رہی ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. انشاءاللہ جو مرضی کر لیں, امریکہ بیٹھ کے وہاں سے جو مرضی کرے, امریکہ تمہارے سے بڑی سپر پاور اوپر ہے اللہ. ہماری قوم لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم آزاد لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ انسان کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ اقبال کا شاہین بنا دیتا ہے, اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے, ایک بڑا انسان بن جاتا ہے. میں نے دو ٹائپ کھلاڑی دیکھے. ایک کھلاڑی ہوتا تھا جس میں بہت ٹیلنٹ تھا, اور وہ جب ٹیم میں آتے تھے, جب ان کو کامیابی ملتی تھی وہ ادھر ہی رہ جاتے تھے, کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ ان کی ایسپریشنز اس سے زیادہ تھی نہیں. جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی یہ جو 10 سالوں میں پلیئرز کو کامیاب ہوتے دیکھا, پرفارم کرتے دیکھا, وہ ہمیشہ وہ کھلاڑی تھے جن میں ٹیلنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کی ایسپریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کو پش کرتے تھے, وہ کانسٹنٹلی انوویٹ کر رہے ہوتے تھے, یعنی نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہوتے تھے, اور ہمیشہ وہ کھلاڑی آگے نکل جاتے. نوجوانوں سب سے بڑی زنجیر ہوتی ہے
जो इंसान को ऊपर परवाज नहीं करने देती, वो है खौफ की जंजीर। अल्लाह कुरान में कहता है, जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। तो मैं जब आपको बुलाऊंगा इस्लामाबाद, अपनी खौफ की जंजीरें तोड़ के आना मेरे साथ। मेरा घर बन रहा था तो बड़ी देर, 20 साल की बात है, तो बड़ी गर्मी थी दोपहर को, जुलाई का महीना था और एक मजदूर बाकी भी काम कर रहे थे। एक मजदूर मैं देख रहा दूर से, तो वो उसकी कमीज पसीना पसीना हुई थी, बाकी रेस्ट करते थे, पानी पीते थे, वो मुसलसल काम करता गया। मैंने जब काम ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने उसके पास आया, मैंने कहा देखो, उसको मैंने कोई पैसे दिए, मैंने कहा मैं बड़ा आज मुतासर हुआ हूँ कि तुम्हारी जिस तरह तुमने काम किया। उसने मेरे पैसे पकड़ लिए, उसने वापस कर दिए। कहता है जिसके लिए मैं मजदूरी कर रहा हूँ उसके पैसे मुझे मिलते हैं, इसके लिए मैंने काम नहीं किया। अब हुआ क्या, उस आदमी था मजदूर, मेरे दिल में उसकी इज्जत किधर से किधर चली गई। क्योंकि जो एक इंसान में गैरत होती है ना, दुनिया उसकी इज्जत करती है। कहने का मेरा मकसद ये है कि हम ही अपने आप को जलील कर रहे हैं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, क्योंकि हम मकरूज हैं, हमें गुलामी करनी पड़ेगी। ये एक जो अचकन सलबा के बैठा हुआ है, वो जब ऐसी बात करता है, मुझे बताओ कि कौम किधर रह जाती है। जब हमारा वो जो पहले 3 दफ़ा वजीर आज़म, वो जाके जब प्रेसिडेंट ओबामा के सामने पर्चियाँ लेके बैठ के बात करता है, तो सोचेंगे कि कौम क्या समझती है। वो अपनी उसकी सेल्फ एस्टीम किधर जाती है, उसकी इज्जत नफ्स किधर जाती है। तो देखें, हम उस लीडर के साथ हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें दुनिया की तारीख में कभी इस तरह का कोई लीडर नहीं आया। और मैं इसलिए अपनी कौम को, नौजवान